بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام اور لائق عزت حضرات علماء کرام، دور دور سے تشریف لائے ہوئے میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستو، قابل قدر بھائیوں، کل مغرب کے بعد سے اب تک بولنے والے تو بدل رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بہت صبر کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ کل شام سے اب تک سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اس ایمان کو موت کی آخری ہچکی لگنے تک سنبھال کر رکھنا ہے۔ ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، کیا یہ ایمان جا بھی سکتا ہے؟
کیا یہ ایمان رخصت بھی ہو جائے گا؟ اللہ آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالکل جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو کر ہی مریں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم کو اس بات کی ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو۔ جنازے کی نماز میں ہم سب دعا پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں اس کے معنی بھی نہیں جانتے ہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ لوگ دعا کرتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ اور جو دعا پڑھ رہے ہیں جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو ہم جنازے میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ جملے موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ پروردگار عالم جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھ، میں مسلمان بن کر زندہ رہوں۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب میری وفات کا وقت آئے، میری موت کا وقت آئے تو مجھے ایمان پر موت عطا فرما۔ زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان کو بچا کر سنبھال کر رکھنا ہے، اور اسی پر ہماری موت ہو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ سادے سیدھے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے۔ جب تک زندہ رہوں اسلام پر زندہ رکھ، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کی نجات کا مدار ایمان کے اوپر ہے۔ یہ انسان کا جو چلتا پھرتا ڈھانچہ ہے، اس میں اصل کیا چیز ہے؟ اصل ہے روح۔ جب روح نکال دی جاتی ہے تو یہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اگر کسی وجہ سے 24 گھنٹے رکھنے کی ضرورت محسوس کریں تو پھر اسے مورچری باکس میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بدبو اٹھنے کا خطرہ ہے۔
روح کے نکل جانے کے بعد انسانی جسم کی جو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے ہی انسان کا ایمان اگر ختم ہو جائے تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کام کے نہیں ہے، چاہے اس نے 50 حج کیے ہوں گے، اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہوگی، اس نے کبھی اشراق اور چاش کی نماز نہیں چھوڑی ہوگی، اس نے صبح اور شام کا ذکر کبھی نہیں چھوڑا ہوگا، اس نے قرآن کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑی ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر اس کا ایمان ختم ہو گیا تو اب یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایمان ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھئی ایمان ختم کیسے ہوگا، ہمارا ایمان جائے گا کیسے؟ ایک سوال یہ ذہنوں میں آ سکتا ہے۔ بہت سادے لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو ذہن میں رکھیے، صحیح بات تھی اگر کسی نے نہیں مانا، قرآن کی بات تھی نہیں مانا، حدیث کی بات تھی نہیں مانا، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ غلط بات تھی مان لیا، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ یہ جو کل شام سے آپ کو اب تک جو مختلف فتنوں کے بارے میں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ صحیح بات کا انکار ایمان سے محروم کر دیتا ہے، غلط بات کا اقرار ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ صحیح بات تھی، انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، ایمان رخصت ہو گیا۔ غلط بات تھی، مان لیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ کل شام سے اب تک آپ حضرات کو جتنے فتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان سے بچنے کی جو تاکید آپ حضرات کو کی جا رہی ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی باتوں کے خلاف اپنا ایک نیا خیال اور ایک نیا تصور لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں پہچان پا رہے ہیں میرے بھائیوں، اگر گھر میں نیا چور آئے تو پکڑنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں بالکل اجنبی ہے، آیا کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوری کرنے آیا، آسانی سے پکڑا جائے گا۔ لیکن اگر چور گھر میں ہو، گھر کا ہی کوئی فرد چور ہو، دوستوں میں سے کوئی دوست چور ہو، ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی چور ہو، تو اب اسے کیسے پکڑیں گے؟ یہ جتنے فرقے اس وقت کام کر رہے ہیں، ہم ان کو پہچان اس لیے نہیں پا رہے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے روپ میں آ کر کام کر رہے ہیں۔ بات قرآن کی کر رہے ہیں، بات حدیث کی کر رہے ہیں، یہاں ہم لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔
اور وجہ بھی یہ ہے کہ ہم کو بھی ہر گڑی پڑی چیز اٹھا لینے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اور ہمارے یہ ملک کی مٹی بڑی عجیب ہے، بہت عجیب مٹی ہے یہاں. یہاں اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے ماننے والے بھی مل جاتے ہیں. ہاں، اسے بندے مل جاتے ہیں. اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے امتی مل جاتے ہیں. اگر کوئی ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے مرید مل جاتے ہیں. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں میں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان پر سیدھا سیدھا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. لوگ بولتے کئی کو کر رہے ہوں گے ایسا. لمبی چوڑی داستان ہے اس کی. کفر اور اسلام کی لڑائی روز اول سے ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دین اسلام کو بہرحال ایک دن دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب پر غالب ہونا ہے اور غالب ہوگا. چاہے مشرکین کو یہ بات پسند نہ آئے، چاہے کفار کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن یہ ہو کر رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن کفر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اسلام کو غلبہ ملے، اور اسلام کا مقابلہ براہ راست، اسلام کا مقابلہ سامنے سے کرتے کرتے ہارنے کے بعد، جب آدمی لڑ نہیں سکا تو گالیاں دیتا، جب مقابلہ کرنے میں دم نہیں رہتا، لڑ نہیں سکتا تو اب گالی گلوچ پہ ہوتا رہتا. کفر اسلام کا مقابلہ کرتے کرتے اس کا راستہ روکتے روکتے تھک گیا. وہ تھک گیا. سامنے سے مقابلہ کرنے کی اب ان میں جرأت نہیں ہے. تو جب آدمی مقابلہ نہیں کرتا تو سازشوں پہ اتر آتا ہے. گری بڑی چیزیں کرنے پہ تل جاتا ہے. بہت سے لوگ بہت سے غلط کام بھی کرتے ہیں نا، سامنے سے مقابلہ نہیں کرتے تو ایک عامل کو ڈھونڈتے ہیں. بولے اس کی دکان نہیں چلے ویسا کرو، اس کا مکان دیوالیہ ہو گئے ویسا کرو، اس کی زبان بند ہو گئے ویسا کرو. کرتے نہیں کرتے ایسی حرکت کرتے ہیں بہت سے لوگ. لیکن یاد رکھیں اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. یہ شیطانوں کا کام ہے. تو آدمی جب مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو سازشوں پہ اتر آتا ہے.
الزامات لگاتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، لوگوں میں غلط باتیں پھیلاتا ہے، یا اور کچھ کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقابلہ کرنے کی جرات نہیں ہے. کفر اسلام کے سامنے اصلاً ہار چکا ہے. 1400 سال سے مقابلہ سڑکوں سے لے کے ایوانوں تک، محفلوں سے لے کے درباروں تک کفر نے اسلام کا مقابلہ کیا، راستہ نہیں روک پایا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ راستہ روک بھی نہیں پائیں گے. یہ نہیں روک پائیں گے. تو اب وہ سازشوں پہ اتر آئے. سازش کس طرح سے ہو رہی ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. ایمان بیچنے والے، ضمیر فروش، ایمان فروش ٹولہ ہر دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے. جو بے ضمیر ہوتے ہیں، ایمان فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں، ایسے ایمان فروشوں کو، ضمیر فروشوں کو کفر نے خریدا. کبھی پڑھو، داستان لکھی ہوئی ہے ایمان فروشوں کی، کتابوں میں ہے. اور یہ ایمان فروش ہر زمانے میں رہے، ہر دور میں رہے. یہ سامنے سے مقابلہ کرنے سے شکست کھانے کے بعد یہ شکست خوردہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ضمیر فروش، ایمان فروش، بے غیرت اور بے حیا لوگوں کو خریدتے ہیں تاکہ پیچھے سے وار کیا جا سکے. اور یہ ضمیر فروش، یہ ایمان فروش، یہ اسلام کے غدار، یہ رسول اللہ کے باغی اپنے آقاؤں کے اشارے پر ناچ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں اس وقت میں. کام کیا ہے ان کا؟ کام ہے ان کا کہ ہم ڈائریکٹ کسی مسلمان کو کافر تو نہیں بنا سکے، کسی کو مشرک تو نعوذ باللہ نہیں بنا سکے، کسی کو اپنے حلقے میں داخل نہیں کر سکے. تو انہوں نے سازش یہ رچی کہ یہ ہمارے نہیں بنے نہ بنے، لیکن یہ محمد کے بھی نہ رہے. یہ ہمارے نہیں بنے نہ بنے، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نہ رہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ضمیر فروش، یہ جتنے، چاہے قادیانی ہو، شکیل بن حنیف ہو، عصر کے بعد آپ نے جس کے بارے میں سنا فیاض بھیا ہو، یا گوہر شاہی ہو، یا غامدی ہو، یا انجینئر علی مرزا ہو، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمانوں کے ذہنوں کو مشکوک کرنے والے، نیا نیا نام لے کر، نئے نئے روپ اختیار کر کے، نیا نیا روپ دھار کر یہ اسلامی پیشواؤں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دراصل یہ اصل اسلام کے غدار ہیں.
یہ اسلام کے باغی. ہمارے نوجوان کیا بڑے حضرات بھی پوچھتے ہیں، یہ بولتے ہیں انہوں صحیح، وہ بولتے ہیں انہوں صحیح، انہوں بولتے ہیں انہوں صحیح، کون صحیح؟ میرے بھائیوں، ہم نے صحیح علم حاصل کیا ہوتا تو ہم خود فیصلہ کرتے صحیح کون ہے. اس لیے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ دشمنان اسلام کے چھوڑے ہوئے یہ پلے، آپ سوچ سکتے ہیں. صبح غالباً مولانا عبد المعید شامسی صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ایک آدمی، ایک انسان جس کا نام ریاض احمد اس کے باپ نے رکھا ہے، ریاض احمد اس کا نام ہے. اس کے ماننے والے کبھی اسے ولی کہتے ہیں، کبھی اسے مہدی کہتے ہیں. کبھی اسے کہتے ہیں یہ رب الارباب ہے. رب الارباب کا مطلب ہے اللہ کا رب. رب کا رب ہو سکتا ہے؟ رب کا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ حد یہ ہے کہ اس کا نمائندہ ملعون یونس الگوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ کا رب نہیں، رب کا باپ ہے ریاض احمد گوہر شاہی. آپ سوچ رہے ہوں گے کون مانتے ہوں گے اس بات کو؟ ہے ایسے الو سامنے بیٹھے ہوئے جو مان رہے ہیں. یہ بات کوئی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کے ویڈیو میں باضابطہ وہ کہہ رہا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی اللہ کا رب نہیں، رب کا رب اور رب کا باپ ہے. آتی ہے باتیں خیال میں؟ جو نوجوان ہمارے علماء بیزار ہیں، بہت سے لوگ علماء بیزار ہیں، بڑی چیڑ ہے علماء سے ان کو. اللہ جانے کیوں ہے نہیں معلوم ہے، کیوں ہے نہیں معلوم. کچھ وجہ ہوتی تو بتاتے تو اچھا ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیم کے جھاڑ پہ کوئی پتھر نہیں مارتا، آم کے جھاڑ پہ مارتا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے اسی لیے پتھر مارے جا رہے ہیں. ہم تو اس تصور میں جی رہے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا سے دین سیکھنے کا جو شوق ہمارے نوجوانوں میں، بڑے حضرات میں بھی، خواتین میں بھی، کیا ہے؟ بڑے بہترین تقریریں ہیں، سن لیں گے. اور سوشل میڈیا پہ یہ تقریریں ہو رہی ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی ولی ہے، مہدی ہے، رب ہے، رب الارباب ہے، نعوذ باللہ اللہ کا باپ ہے. ہزاروں لوگ ماننے والے ہیں، مان رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مان لیا. میرے عزیز بھائیوں، جاوید احمد حامدی کا بیان ہمارے نوجوان بچے سنتے ہیں. وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے
بھونکنے والا آلشیشن کتا انجینئر علی مرزا اسے سن رہے ہیں. انہیں بند کمرے میں بیٹھ کے ساری باتیں کرتا ہے. وہ آلشیشن کتا ہوتا ہے دیکھیے، سفید چھوٹا، دیکھنے میں بڑا اچھا دکھتا ہے، بالکنی سے نیچے نہیں آتا، وہ صرف بالکنی میں کھڑے کے بھونکتا ہے. یہ بند کمرے میں بیٹھ کے بھونکتا ہے یہ انجینئر علی مرزا. ہمارے نوجوان بولتے بہت اچھا سمجھاتا، بہت اچھا بولتا. ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی میرے یار، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. جو سوشل میڈیا سے دین سیکھے گا خطرہ ہے اس کے ایمان کے لٹ جانے کا. دین سیکھو اپنی مسجدوں کے اماموں سے، دین سیکھو اپنے شہر کے مفتیان اکرام اور علماء اکرام اور حفاظ اکرام سے. اگر کوئی بیان سوشل میڈیا پر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کسی کا، تو آ کر پہلے مولانا کو بتاؤ کہ بھائی یہ بیان مجھے ان کا اچھا لگتا ہے، سنوں یا نہ سنوں. اس کے بعد سنیے، کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کھو کر، ایمان گوا کر کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ کو تو ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، اور ہماری نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان نہیں، باقی سب چیزیں بیکار ہیں. میرے بھائیوں، جنت ایمان کا ثمرہ ہے، جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے. اسی لیے بہت سے لوگ جو بے عمل ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اگر ایمان والے ہوں گے تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے. اعمال نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالے جائیں گے. تو جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. اور یہ چور سارے کے سارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مہدی آ گیا، کوئی کہتا ہے عیسیٰ آ گیا، اور ہمارے نوجوان بچے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے کہتے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے کہتے. کہاں ہیں کہتے؟ کہاں ہے؟ ہم کو بھی معلوم اصلی تو نہیں ہے، اور جو ڈپلیکیٹ ہے وہ چھپا ہوا ہے. اوریجنل رہتا، حدیث میں بتایا گیا، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے، فجر کی نماز ادا کریں گے، فجر کی نماز کے بعد پوچھیں گے دجال کہاں ہے، دروازہ کھولا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے، ساتھ میں حضرت مہدی ہوں گے. آپ نے ظہر کے بعد یہ بیان سنا ہے، یاد ہے نا؟ سیریا سے دوڑائیں گے تو اسرائیل تک دوڑائیں گے، باب لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ
عیسیٰ علیہ السلام آگے کہا ہے بھائی لاؤ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ، بتاتے نہیں کرتے. یہ بلی گو کر کے چھپائے ویسا چھپا کے کہیں کو رکھے ہوئے ہیں. اگر آئے ہیں لائیے نا سامنے. چھپ چھپ کے بچوں سے بول رہے ہیں بیعت کرنا پڑتا. ارے اتنے ہاتھا ہیں ہم لوگ بیعت کرتے. یہاں بلاؤ. سب ایک ہاتھ سے کرتے ہوں گے، انشاءاللہ ہم دو ہاتھوں سے کریں گے. بلاؤ تو صحیح. یہ چھپا کے کہیں کو رکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، چھپی ہوئی چیز ڈاؤٹ فل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ہاں؟ ایک بچہ شادی کرنے کے بعد شادی کی دعوت کرتا، ولیمے کی دعوت کرتا، پھر اپنی بیگم کو بٹھا لے کے بھلے سسرال کی گاڑی پہ بٹھا کے جاتا ہوگا، مگر ڈٹ کے بیٹھ کے جاتا نہیں. گھر سے نکل کے بیگم کو بٹھا لے کے پورے بازار میں سے جاتا. ڈرتا ہم نے کسی سے؟ میں بولتا شادی کرا میں، ڈرنے کیا بات ہے؟ ہنسو مت. تو انہیں ڈٹ کر سب کے سامنے سے لے کے جاتا. انہیں بولتا میرے پاس لائسنس ہے، میں نے نکاح کیا ہے، میں نے ولیمہ کیا ہے. ڈٹ کے لے جاتا. اور ایک جوڑا رہتا، ایک جوڑا رہتا جو چھپ چھپ کے پھرتے رہتے. ان کو خالی جگہ چاہیے، سناٹے کی جگہ چاہیے، کوئی نہ دیکھے وہ جگہ چاہیے. کیوں؟ اللیگل کپل ہے، اللیگل جوڑا ہے نہیں ہے. میں ہنسانے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو سمجھانے بول رہا ہوں. ایک وہ ہے جو نکاح کرتا ہے، دن دناتے ہوئے پورے بازار سے لے کے جاتا ہے وہ. اور ایک ڈپلیکیٹ جوڑا ہوتا ہے جو اللیگل ہوتا ہے، لیگل نہیں ہوتا. وہ چھپ چھپ کے پھرتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، منکوہا سر اٹھا کے پھرتی ہے، داشتہ سر جھکا کے پھرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ تھوڑے بگاڑے الفاظ ہیں، تھوڑے ہلکے الفاظ میں بولتا ہوں. جس نے شادی کی وہ سر اٹھا کے پھرتی ہے. رکھیل جو ہوتی ہے، رکھیل سر جھکا کے پھرتی ہے. شکیلیوں، تمہارا رکھیل چھپ چھپ کے کیوں پھرتا ہے؟ چھپ چھپ کے کیوں پھرتا ہے؟ اوپن کیوں نہیں آتا؟ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مہدی ہے. ارے مہدی رہے تو اب تک مر جانا تھا ہمیں. یقیناً حدیث میں جو بتایا گیا اس کی روح سے میں بتا رہا ہوں، اس کو مر جانا چاہیے تھا. مرا نہیں. اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعوے دار ہے تو پھر چھپا ہوا کیوں ہے؟ اوپن کیوں نہیں آتا؟ یہ اپنے پلے کیوں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے نوجوان بچوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حدیث میں یہ تو نہیں بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور چھپ جائیں گے. اتنی بات ہمارے نوجوان بچوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی. الٹا چور کوٹوال ڈانٹے وہ علماء کے بارے میں لوگوں کو بولتے پھر رہے. دیکھو عالموں کو نہیں معلوم، یہ ان کو نہیں پوچھنا. وہ لوگوں کو حدیثہ سمجھ میں نہیں آتے. ایسا اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ صرف نوجوان بچوں کو بنا رہے، بڑے حضرات کو نہیں بنا رہے. بولے یہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. ان کا ٹارگٹ سارے نوجوان بچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیو جنریشن کے بارے میں خوب جانتے وہ لوگ
کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے اسلام کے بارے میں، کیونکہ جمعے کے 2 رکعت کا مسلمان ہے، اس سے زیادہ ہے کیا اس کے نزدیک؟ آتا جمعے کو، وہ بھی ایک فارمیلٹی کے لیے آتا، لوگ کیا بولتے نہیں تو جمعے سے اس کو کیا لینا دینا ہے؟ بولو 8 دن تک لینا دینا نہیں تھا، جمعے کے دن کیا لینا دینا ہے اس کو؟ انہیں نماز پڑھنے تھوڑی آتا جمعے کے دن۔ ارے کیا مولانا آپ ایسا بول رہے ہیں؟ جی ہاں، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ جمعے کے کتنے رکعت ہے جی؟ کتنے پڑھتے ہیں؟ چھوٹے بچے بولتے ہیں 6 حد ہو گئی یارو، میں نہیں سمجھا بچہ اتنا بے عزت کریں گے بچہ۔ کتنے پڑھ رہے؟ 2 پڑھ رہے ہے، کتنے؟ 14 ہے، پڑھ رہے کتنے؟ 2۔ تو انہیں نماز پڑھنے نہیں آیا، فارمیلٹی پوری کرنے آیا۔ لوگ کیا بولتے؟ جمعے کو بھی نماز نہیں پڑھتا، انہیں گھر والے کیا بولیں گے؟ جمعے کو بھی نماز نہیں پڑھتا، دوستہ کیا بولیں گے؟ جمعے کو بھی نماز نہیں پڑھتا، بولے چلو جائیں گے۔ اسی لیے خطبہ ختم ہونے کا انتظار کر کے آتا، آکے اب اوپر کون چڑھتے ہیں یارو، وہاں چپلوں میں نے کھڑے کے رہتا، آخری صف میں جگہ نہیں ملی تو اللہ اتنا ذلیل کرتا اس کو، وہاں چپلا ہٹاتا لوگوں کے۔ بولے 2 رکعت کا ہے، کہاں پڑے تو کیا کرنا ہے؟ چپلا ہٹا کے وہاں سجدے مار کے چلے گئے۔ اور ایسا نظر آتا کہ جیسا بات بچوں میں رہتا، دیکھو میں فرسٹ آیا تو ویسی آرزو دکھتی، لاسٹ میں گیا مسجد میں، پہلے میں باہر نکلا۔ یہ ہے وہ نوجوان بچے جو شکیل بن حنیف کے کارندوں کے شکار ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ نوجوان۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی اس کو یہ جتنے شکیلی ہیں، جس نوجوان کو بھی ملے کونے کونے میں لے جا کے بات کرتے، کونے کونے میں، مسجد میں سے سب جانے کے بعد مسجد کی گلی میں لے جا کے، ارے کونے میں لے جا کے بولنے کوسا دین ہے یار، اوپن بولو نا، کونے میں لے جا کے بولنے کی ایسا کوئی دین کی بات ہے؟ آپ کبھی سنے؟ حدیث کی کتابیں سنتے فجر کے بعد، اور اگر بیٹھتے تو مسجد میں فجر کے بعد پڑھی جاتی، عصر کے بعد پڑھی جاتی، کبھی حضور نے کسی صحابی کو کونے میں لے جا کر کوئی بات بولی ہو؟ سوائے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو کچھ راز کی باتیں اللہ کے نبی نے بتائی تھی، باقی کچھ نہیں۔ تو ایک کونے میں لے جا کر دین سمجھانے کی کیا بات ہے؟ اور ہمارے نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں اسپیشل کچھ میرے کو بتا رہی ہیں لوگ، اب اسپیشل ہی ہے آپ کے پاس۔ وہ اسپیشل کیا ہے؟ کفر، اسلام سے بغاوت، رسول اللہ سے غداری، قرآن سے غداری، آپ کے علاقے کے علماء اور حفاظ سے نفرت، یہی اسپیشل ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک آدمی مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن کوئی آ کر علماء کو پوچھنے تیار نہیں۔ شہر علماء سے بھرا پڑا ہوا ہے آپ کا، کوئی آ کے پوچھنے تیار نہیں کہ مولانا یہ بات کبھی سنا نہیں، میں ایک نئی بات معلوم ہوئی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی آ کے پوچھنے تیار نہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ پٹی چیسی پڑھاتے ہیں، بولے مولانا کا نہیں جانا، ان کو معلوم مولانا کے پاس گئے تو انہیں پھر نہیں ملتا ہمارے کو۔ وہ ایک لطیفہ بہت مشہور ہے، مرغا فجر میں باندھ دے رہا تھا، کہتے اوپر کھڑے کے ٹیلے پہ، شاید کسی ٹیلے پہ کھڑے کے انہیں باندھ دے رہا، نیچے سے لومڑی جا رہی تھی، جیسے ہی اس کے کانوں میں آواز پڑی مرغے کی، لومڑی رک گئی۔ جب اس کی باندھ ختم ہوئی تو لومڑی بولی، کہتے مودن صاحب کیا پیاری اذان دیے تھی آپ، بہت پیاری اذان دیے،
اذان ختم ہو گئی، نیچے آؤ نماز پڑھیں گے۔ لومڑی کی نیت مرغے پہ خراب ہو گئی، ارے ولی کے نیچے آؤ نماز پڑھیں گے۔ مرغا بولا اوہو انہیں کھا جانے کی چکر میں انہیں کھا جائیں گی اب میرے کو اگر نیچے اترا۔ مرغا ادھر ادھر دیکھا تو مودن صاحب کیا دیکھ رہے، وقت ختم ہو رہا، جلدی آؤ جماعت سے نماز پڑھیں گے دونوں۔ تو ادھر سے شیر آ رہا تھا، تو مرغا بولا کہتے امام صاحب آ رہے ٹھہرو، جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اب جیسا ہی یہ سنی کہ شیر آ رہا ہے، جیسے ہی اس کی نظر پڑی بھاگنا شروع کری۔ مرغا بولا ارے کیا ہوا، جماعت سے نماز پڑھیں گے، بولے تھے چلے جا رہے امام صاحب آ رہے، بولے وضو ٹوٹ گیا جی بنا کے آتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے امام صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کو کونے میں لے جا کے بات کرنا چاہ رہا، لا کے ایک مرتبہ یہاں ملا دو، وضو ایسا ٹوٹے گا پھر کبھی وضو نہیں بنائے گا وہ۔ جو علماء سے ٹوٹے گا، جو علماء سے کٹے گا، جو علماء کی محفلوں سے بھاگے گا، جو علماء کی مجلسوں میں نہیں آئے گا، جو علماء سے رابطہ نہیں رکھے گا، جو علماء سے تعلق ختم کر لے گا، گمراہیاں انتظار میں ہے، کسی بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، کسی بھی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر نے ان کو چھوڑا ہے کہ یہ ہمارا نہیں بن سکتا، تو یہ محمد رسول اللہ کا وفادار بھی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اجنبی پر بھروسہ نہیں، دین کے معاملے پر یوٹیوب اور گوگل پر بھروسہ نہیں۔ کون ہے یوٹیوب کا مالک؟ کعبے کا امام؟ کون ہے گوگل کا مالک؟ سب دشمنان اسلام۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ یہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا ہے۔ جب نکلے تو اللہ کے نام کے ساتھ نکلے، تبھی تو ہماری نجات ہے، تبھی تو ہماری نجات ہے۔ اس لیے ایک بات تو آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کے چھوڑے ہوئے فائدے ہیں۔ یہ لوگ بولتے مولانا قرآن حدیث سے بتا رہے ہو، مرغی کاٹنے کی دعا نہیں آتی، قرآن حدیث آپ سمجھتے ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ جب قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں تو اس کو چھپ کر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے آ کے بتاؤ نا، جامع مسجد میں آ کے کھڑے کے اعلان کرو، عیسیٰ علیہ السلام آگے، نظام آباد کے لوگوں آؤ میں بیعت کراتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اس لیے یوٹیوب سے اور گوگل سے اور اجنبی لوگوں سے دین سیکھنا چھوڑو۔ آپ کے مسجدوں کے ائمہ سے، آپ کے شہر کے علماء سے، آپ کے شہر کے مفتیان اکرام سے، حفاظ اکرام سے دین سیکھو۔ ایمان جیسا عظیم سرمایہ کسی کے ہاتھ میں مت دو، اس سے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا، اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے ہم لوٹ جائیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام ہیں نا، کون کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔
اتنے بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی۔ حرمین الشریفین کے ائمہ امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں مسائل میں، ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، مصر وغیرہ کے لوگ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ وہ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دین کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ بولے مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں سننا۔ لوگوں نے کہا حضرت دین کی بات بتانا چاہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شکل و صورت سے بے دین ہے، میں اس سے دین سیکھوں۔ کہیں یہ قرآن کا اور حدیث کا غلط مطلب نہ بیان کرے اور وہ غلط مطلب میرے ذہن و دماغ میں بیٹھ نہ جائے، اس لیے میں کسی بے دین سے دین نہیں لیتا۔ آج ہم ہر گرے پڑے سے دین سیکھ رہے ہیں۔ سونا تو سونار سے خریدیں گے، لوہار سے کبھی نہیں خریدیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کی اہمیت ہے ہمارے نزدیک، لیکن ایمان ہر گرے پڑے سے لے لیں گے، دین کی بات ہر گرے پڑے سے لے لیں گے، لیکن سونا خریدنے کے لیے سونار ہی کی دکان چاہیے ہم کو، لوہار سے کبھی نہیں خریدیں گے۔ اور دین کسی سے نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ یہ فتنے دشمنان اسلام کی جانب سے برپا کیے ہوئے ہیں، اور یہ گھوم گھوم کر یہ اسلام کے دشمنوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈھال بنایا ہے قرآن اور حدیث کا۔ شاید آپ کے سامنے ذکر نہیں آیا ہوگا اس فتنے کا۔ کوئی کسی کو اللہ بنا لیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم کو قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا ہے آپ کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں؟ انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اہل قرآن۔ کیا مطلب ہے اہل قرآن کا؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کو فالو کرنے والے۔ یہ بدخماش یہ نہیں بولتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ نام اچھا ہے، ٹائٹل اچھا ہے، لوگ بڑے متاثر، ارے قرآن کو مانتے کہتے، ہر بات قرآن سے بولتے کہتے، لہٰذا ان کو ان کے پیچھے لگ گئے جا کے، ہر بات قرآن سے سمجھا رہے، ہر بات قرآن سے سمجھا رہے۔ لیکن وہ یہ بولنے تیار نہیں ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ورنہ یہ سرمایہ لٹا کر جائیں گے تو کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ پہلی بات آپ سے یہ عرض کرنے کی تھی۔ دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں جو مجمع جمع ہے بڑا مجمع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بہت بڑا مجمع ہے، لیکن نظام آباد شہر کا یہ پورا مجمع نہیں، نہ یہ بودھن کا پورا مجمع ہے، نہ یہ باسواڑے کا پورا مجمع ہے، نہ یہ بھینسے کا پورا مجمع ہے، نہ اطراف و اکناف کے دیہاتوں میں رہنے والا پورا مجمع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا کریں گے جو یہاں آئے نہیں؟ آپ کو تو پتا چل گیا، ان کو کیسا پتا چلے؟ ان کو کیسا پتا چلے؟ ان کا ایمان بھی تو بچانا ہے۔ ایک آسان ترکیب بتا دیتا ہوں، کرو گے عمل؟ دیکھو، ایک آدمی کے گھر میں رات کو چور آتا ہے، اتفاق سے گھر والا اڑ جاتا، آواز سن کے چور
بھاگ جاتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ چور آیا تھا، پورے گھر والوں کو اٹھا دیتے ہم لوگ، چور آیا چور آیا، کچھ لگ گیا کیا؟ دیکھو کچھ بھی نہیں لگ گیا، دیکھے تو سو ویسی جبھی آیا تھا، چل لگ گیا نہیں، کچھ بھی کچھ نہیں لے جاتا۔ اس کے باوجود صبح میں اٹھ کر پورے محلے میں ہم شور مچا دیتے، رات میں چور آیا تھا، مچاتے نہیں مچاتے۔ اب ہر آدمی پوچھتا کیا لے گیا؟ کچھ بھی نہیں لے گیا، اللہ کے فضل سے۔ پھر کئی کو بول رہے ہیں؟ تو ہو سکتا آپ کے میں اٹھ گیا تھا، آپ نہیں اٹھے تو آپ کا لے جا سکتا ہے، لہذا دوسرے دن پورا محلے میں ڈھنڈورا پیٹتے رہتا شام تک، انہوں ان کو بولتے، انہوں ان کو بولتے، انہوں ان کو بولتے، شام ہوتے ہوتے پورے گھروں میں معلوم ہو جاتا کہ رات میں فلاں محلے میں فلاں گلی میں چور آیا تھا۔ اب دوسرے دن رات میں پورے محلے میں لوگ ایکٹیو سوئے ہوئے ہیں، سونے سے پہلے شوہر بولتا کھٹکا لگائی جی، ہاں لگا دی، پھر ایک مرتبہ دیکھ کے آؤ۔ ارے لگا دی جی، دیکھ لو نا جی پھر ایک مرتبہ، ہوتا نہیں ہوتا۔ باپ بیٹے کو بول رہا، بیٹا باپ کو بول رہا، شوہر بیوی کو بول رہا، بیوی شوہر کو بول رہی۔ میرے بھائیوں، جیسے چور کے آنے پر شور مچایا جاتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اب جا کر شور مچانا ہے، کیونکہ وہ مال کا چور ہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہے۔ صرف اپنا ایمان نہیں بچانا ہے، بیوی کا نہیں بچاؤ گے، بیوی کا بچانا ہے، ماں باپ کا بچانا ہے، اولاد کا بچانا ہے، بھائیوں کا بچانا ہے، بہنوں کا بچانا ہے، دوستوں کا بچانا ہے، پڑوسیوں کا بچانا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتائیے جو یہاں نہیں آ سکے کسی وجہ سے۔ شہر والے شہر والوں کو بتائیں، گاؤں والے گاؤں والوں کو بتائیں۔ ہماری وجہ سے کسی کا ایمان بچ جائے گا۔ جو کچھ آپ نے کل شام سے اب تک سنا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو اپنوں سے شیئر کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے آپ کو بتانے کی۔ ایمان بہت عزیز چیز ہے، سب سے قیمتی متاع ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی اپنے بچوں کا بھی جائزہ لو تھوڑا، کبھی پوچھو میاں جمعے کی نماز کہاں پڑھے آج؟ فلاں جگہ پڑھا، جامع مسجد میں مفتی صاحب کے پاس۔ کیا بولے مفتی صاحب آج جمعہ میں؟ کبھی پوچھتے ہم لوگ؟ کبھی نہیں پوچھیں۔ ہم اپنے بچوں کے دین کے معاملے میں بالکل فکر نہیں، بالکل بے فکری کا۔ تو اب دوسرا کام آپ کو، دوسری بات جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بستیوں میں، اپنے علاقوں کے لوگوں میں جا کر یہ بتانا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نہ بھیجے ہوئے اس دین کو، ہمارے نبی کے لائے ہوئے اس دین کو اس وقت میں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ان چوروں سے دین کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے؟ بعض لوگ بولتے تھے ارے بولے اللہ کر لیتا سو، تو کیا کرتا؟ خالی کھا کے پی کے جاتا۔ بعض لوگ بولتے ارے اللہ قرآن میں بولا جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انہوں کیا حفاظت کرتے؟ حفاظت کا کام تو اللہ کرتے۔ بولا اللہ رزق بھی دیتا ہوں، بولا گھر میں بیٹھے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے یہ بھی بولا زمین پر رینگنے والے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے، بیٹھ گھر میں۔
میرے بھائیوں، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. لہذا اس دین کی اس وقت میں حفاظت کی ضرورت ہے. یہ مجلس تحفظ ختم نبوت نظام آباد یا اس طرح کی مجالس جو الگ الگ علاقوں میں قائم ہے، اس وقت میں آپ ان کے پاس جا کر پوچھیں کہ مولانا دین کی حفاظت کے لیے میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. بولے میں ہفتے میں 1 دن وقت دے سکتا ہوں، میرے پاس اتنا. نیٹ ورکنگ کے بچے علماء کے پاس آ کر بولے ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، بتائیے کیا کام کرنا ہے. تاجر پوچھے میں مصروف رہتا ہوں، میں 1 دن آپ کو دے سکتا ہوں، آپ بتائیے میرا کیا کام. دوست کو بولتے اس کے بھائی کی شادی ہوتی رہے تو کچھ بھی کام رہے تو بول باپ. بولتے نہیں بولتے. دوست کے ساتھ وفاداری، دوست کے ساتھ وفاداری. اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ہمارا اب اس وقت کل شام سے جو ہم سن رہے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں قائم مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر کو پہنچ کر ان سے کہیں کہ میں ہفتے میں 1 دن دے سکتا ہوں، میں مہینے میں 1 دن دے سکتا ہوں، میں روزانہ 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں. آپ میرے ذمے کوئی کام کیجئے تاکہ مجھ سے دین کی حفاظت کے لیے جو کام ہو سکتا ہے میں کروں گا. کریں گے یہ کام؟ یہ بچے بول رہے ہیں، پیچھے والے سب خاموش ہیں. میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس وقت میں. اور دین کی خدمت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دکان بند کر کے آ جاؤ، نوکری چھوڑ کے آ جاؤ، گھر چھوڑ کے آ جاؤ. نہیں، آپ اپنا کام کرتے ہوئے کچھ وقت نکال کر ان علماء اکرام کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیے جو اس وقت دیہات دیہات مارے پھر رہے. مارے پھر رہے. کیا آمدنی ہے؟ کوئی آمدنی نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان بچانے کے لیے. آپ ان علماء اکرام کے ساتھ ہو جائیے تاکہ اپنے اور اپنوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. اور کوشش کریں کہ آپ کے ضلع کے ایک ایک مسلمان کو اس فتنے سے آپ واقف کرائیں. قادیانی کون ہے؟ شکیل بن حنیف کون ہے؟ گوہر شاہی کون ہے؟ جاوید غامدی کون ہے؟ انجینئر علی مرزا کون ہے؟ جماعت المسلمین کون ہے؟ صدیق دیندار کون ہے؟ انجینئر علی مرزا کون ہے؟ یہ معلوم. اس وقت تک دم نہیں لینا ہے جب تک کہ امت کو ان فتنوں سے ہم واقف نہ کرائیں. جب تک ہم کو محنت کرنا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ایک ہی فتنہ تھا. لوگ بولتے کیا ہے جی یہ ختم نبوت آخر؟ ارے تم کو ختم نبوت نہیں معلوم؟ بعض لوگ بولتے کیا ہے یہ ختم نبوت؟ میں بولتا ہوں آپ کو اب تک نہیں معلوم؟ مجھے بہت تعجب ہے آپ کے اوپر، کیونکہ یہ عقیدہ ہے. آپ کو عقیدہ ہی نہیں معلوم اب تک. اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے دن سے ذکر کر رہے ہیں، اتنے دن سے داڑھی چھوڑ لیے، اتنے دن سے جبہ پہن رہے ہیں، اب تک آپ کو ختم نبوت ہی نہیں معلوم. پھر عقیدہ ختم نبوت کیا معلوم؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی فتنہ نہیں تھا. حضور کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں ایک فتنہ برپا ہوا تھا
وہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ تھا، اور کوئی فتنہ نہیں تھا حضور کے زمانے میں، ایک ہی فتنہ تھا، اور یہ فتنہ انکار ختم نبوت کا فتنہ تھا۔ ایک کو اللہ کے نبی نے قتل کرا دیا تھا، دوسرے کو سے نمٹنے کا حضور کو موقع نہیں ملا، حضور کی رحلت ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو بھیج کر اس مسئلے کو بھی نمٹا دیا تھا۔ ایک ہی فتنہ تھا صحابہ کے زمانے میں، ابتدا میں جو پیدا ہوا تھا وہ تھا حضور کی زندگی کا آخری دور، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا ابتدائی دور۔ اس دور میں ایک ہی فتنہ تھا، وہ تھا منکرین ختم نبوت کا فتنہ، انکار ختم نبوت کا فتنہ۔ صحابہ کرام ہماری طرح خاموش نہیں بیٹھے، ارے بھلے ان کا کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں آج کل ہے وہ جھوٹا ہے، اس کا کیا ہے جی، چھوڑو، اپنے کام میں لگے رہو، اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہے تو سب ختم ہو جاتے۔ اب آپ اکیلے کم تھے اس میں بانگ دینے کے واسطے، صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا یہ نماز پڑھتے رہو ختم ہو جائے گا، ذکر کرتے رہو ختم ہو جائے گا، تلاوت کرتے رہو ختم ہو جائے گا۔ جو بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی، 1400 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آئی۔ اپنے کام میں لگے رہو، خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں کب تک کرو گے ایسی باتیں، کب تک کریں گے ایسی باتیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، وصال کے فوری بعد دشمنان اسلام کے کام کھڑے ہو گئے، مشرکین مکہ کے ارادے بدل گئے، یہودیوں کی سازش بڑھ گئی، منافقین چوکنا ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی اور فرمایا جاؤ، جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس سے مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام مدینے سے نکل کر یمامہ پہنچے۔ کہاں ہے مدینہ، کہاں یمامہ؟ لگ بھگ آج کے سیدھی روڈوں پر سے اگر جائیں تو 850 کلومیٹر کا فاصلہ۔ عاشقان مصطفیٰ کا قافلہ مدینے سے نکل کے جا رہا ہے یمامہ کو۔ کاہے کے لیے جا رہا ہے؟ ختم نبوت کے منکر سے مقابلے کے لیے، جھوٹے نبی کو ماننے والوں سے مقابلے کے لیے، جھوٹی نبوت کے دعوے دار سے دو ہاتھ کرنے کے لیے صحابہ کا قافلہ مدینے سے نکل کر یمامہ جا رہا ہے۔ یمامہ پہنچے تو پتا چلا کہ 40,000 سے زائد لوگ جھوٹے نبی کو مان چکے ہیں۔ کیوں؟ اس زمانے میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ صحابہ سے بڑے نمازی کون ہیں؟ صحابہ سے بڑے ذاکر کون ہیں؟ صحابہ سے بڑے داعی کون ہیں؟ روئے زمین پر ویسے داعی نہ آج تک پیدا ہوئے، نہ قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ فتنہ پھیلا تھا۔ مدینے سے نکل کر یمامہ پہنچے صحابہ، ایک خون ریز جنگ ہوئی یمامہ میں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو جہنم رسید کر دیا۔ مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی۔
معمولی تعداد ہے. اتنی تعداد میدان بدر میں بھی نہیں شہید ہوئی، میدان احد میں بھی نہیں ہوئی، حنین میں بھی نہیں ہوئی، احزاب میں بھی نہیں ہوئی، تبوک میں بھی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 13-23 سالہ دور میں کل شہدائے اسلام کی تعداد 264 یا 270. اتنے ہی صحابہ حضور کی حیات میں شہید ہوئے. حضور کے بعد تو ہزاروں ہوئے. حضور کی حیات ہی نے حیات میں شہید ہونے والے صحابہ 264 یا 270 کے پاس ہیں. لیکن جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے کل صحابہ 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی، اور ان 1200 صحابہ کرام میں 700 حفاظ صحابہ کی شہادت ہوئی. 700 حافظ قرآن صحابہ کی شہادت. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام تھا. بدری صحابہ سے تو صرف دعائیں کرائی جاتی تھی. اس جنگ یمامہ کے اندر 70 بدری صحابہ شہید ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی 1200 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے. 2 پیغام دیے، 2 پیغام دیے. کان کھول کے ہر طبقہ سنے اس بات. باتیں بنا کر دین کی حفاظت سے فرار کا راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. 2 پیغام صحابہ کرام نے دیے. پہلا پیغام یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کسی نبوت کے دعوے دار کو بحیثیت نبی قبول نہیں کیا جائے گا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ بزم خیال یار میں، نہ دکان آئینہ ساز. اب یہ مت مارا. صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی نہیں ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا. صحابہ کرام نے 1200 جانوں کا نذرانہ دے کر ہم کو یہ بتایا اللہ کے نبی آخری ہیں. حضور کے بعد کسی نبوت کے کسی دعوے دار کو قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا پیغام صحابہ کرام نے یہ دیا، ایک ہے قبول نہ کرنا لیکن جھوٹے کو برداشت کر لینا. صحابہ کرام نے یہ بھی پیغام، صحابہ کرام بھی ہمارے طرح بول سکتے تھے نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، تہجد پڑھو، فلانا کرو، خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ صحابہ نے کہا. پیغام دیا حضور کے بعد نہ کسی نبی کو قبول کیا جائے گا، نہ اس روئے زمین پر اس کذاب کو برداشت کیا جائے گا. برداشت نہیں کریں گے، اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے ہم جو ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے. میرے بھائیوں، 1200 جانوں کا نذرانہ دے کر حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی ہے، اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس دین کی آبیاری، اس چمن کی آبیاری صحابہ نے اپنے خون کو دے کر کیا تھا. آج ہم اس دین کو وقت نہیں دے سکتے.
حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. بوڑھے ماں باپ کا بڑھاپا ان کا راستہ نہیں روک سکا, جوان بیویوں کا حسن ان کا راستہ نہیں روک سکا, پاپا پاپا بابا بابا بلانے والے بچوں کی محبت ان کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکی, کیونکہ ان کا عشق سچا تھا, ان کی محبت سچی تھی. اور نبی سے ہماری محبت صرف زبان پر ہے, حلق کے نیچے کچھ نہیں ہے. دین پر یلغار, قرآن پر یلغار, نبی کے طریقوں پر یلغار, نبی کے منصب پر یلغار, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خاموشی آج ہمارے بچوں کے ایمان کا خطرہ بن چکی ہے. ہماری نسلیں اسلام پر باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ ہمارے بچے رسول اللہ کے غلام رہیں گے یا باغی بنیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. صورتحال اتنی خراب ہے. اس لیے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس دین کو محفوظ رکھنا یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں. کیوں؟ مذہب اسلام آپ کا مذہب نہیں ہے. نبی صرف علماء کے ہیں, آپ کے نہیں ہیں. قرآن صرف علماء کے لیے ہے, آپ کے لیے نہیں ہے. یہ پروگرام صرف سن کے جانا نہیں ہے, ایک عزم لے کر, ایک ارادہ لے کر, ایک وعدہ اللہ سے کر کے جانا ہے. خدایا بہت غفلت ہو گئی مجھ سے, میں نے بیٹا ہونے کا فرض پہچانا, باپ ہونے کا فرض نبھایا, شوہر ہونے کی ذمہ داری نبھائی, بہنوئی ہونے کی ذمہ داری نبھائی, سالہ ہونے کی ذمہ داری نبھائی, چاچا ہونے کی ذمہ داری نبھائی, ماموں ہونے کا فرض نبھایا, امتی ہونے کا فرض بھلا دیا. یہ فرض میں نے بھلا دیا. بڑی غفلت ہوئی. ہماری ان غفلتوں کا فائدہ یہ دشمن اٹھا رہے ہیں, اور آج ہمارے بچوں کے ایمان کے لالے پڑ گئے. کیا ہمارے پاس ہفتے میں ایک دن نہیں, ایک دن نہیں تو آدھا دن نہیں, مہینے میں ایک دن نہیں تو پھر حضور سے محبت کا دعویٰ کیوں؟ وہاں جانوں کے نذرانے دے دیے. ایک ایک جنگ میں کسی کا باپ گیا, کسی کا بیٹا گیا, کسی کا بھائی گیا, کسی کا شوہر گیا, کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں کچھ جانے والا ہی نہیں ہے, صرف وقت چاہیے, نہ جان چاہیے نہ آپ کی اولاد کا خون چاہیے, صرف آپ کا وقت چاہیے. اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنا وقت نکالو, اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان جانباز علماء کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان سے پوچھو کہ نبی کے لائے ہوئے دین کے لیے اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, بتاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو بکر میں جو کر رہا ہوں تم بھی وہی کرو. محنت کر کے اللہ کے نبی کے اس خدمت میں لا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ٹھہرا کر دیا, یا رسول اللہ یہ میری کمائی ہے, کلمہ پڑھا دیجیے. آج کوئی سمجھنے تیار نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ علماء کو کام ہے نا, دھندا ہے, اس لیے یہ سب کام کرتے ہیں. ارے مولوی صاحب, ہمارے
ہمارے ماں باپ نے دین کی محبت میں ہم کو پڑھایا ہے، ورنہ دنیا کمانے کا گر ہمارے پاس بھی بہت ہے۔ جب ہم اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں رکھ سکتے ہیں تو شام تک 500 روپے نہیں کما سکتے؟ اللہ نے ہمارے ماں باپ کے دل میں ڈالا کہ ہم ان سے دین کی خدمت لیں گے، تم انہیں قرآن کی تعلیم پڑھاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کرنے نہیں آتا، اس لیے ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں پڑھایا ہے۔ جب اللہ کے قرآن کو سینے میں رکھ سکتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو سینے میں رکھ سکتے ہیں، ہزاروں مسائل ذہن میں رکھ سکتے ہیں، تو کیا 500 روپے کمانے کی عقل ہمارے پاس نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ایک تڑپ ہے اپنے مذہب سے کی حفاظت کی۔ اپنے نسلوں کو اگر ایمان اور اسلام پر دیکھنا چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کو قیامت تک ایمان کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ختم نبوت کے ان علماء کے ساتھ۔ جس دن آپ کھڑے ہو جائیں گے اس دن یہ فتنے ختم ہوں گے۔ جب تک آپ سوتے رہیں گے، جب تک آپ سوتے رہیں گے، یہ فتنے دندناتے ہوئے آپ کی گلیوں میں پھریں گے۔ میں جانتا ہوں ایسے گھرانوں کو جن کے گھروں پر مسجدوں کے میناروں کا سایہ پڑتا ہے، ان کے گھروں میں ارتداد ہے، وہ مرتد ہو گئے، اب مسلمان باقی نہیں رہے۔ وہ مسلمان باقی نہیں ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ 5 وقت کی اذان ان کے گھر کے در و دیواروں سے ٹکراتی ہے، مسجدوں کے میناروں کا سایہ ان کے گھروں پر پڑتا ہے، مگر آج وہ مسلمان نہیں ہے۔ کبھی دیہاتوں کو جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کا حال دیکھو، کبھی تو جاؤ۔ کیا بتاؤں آپ کو حالات میں، ایک ضلع میں 15,000 گھرانے مسلمانوں کے مندروں کو جاتے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ ایک ضلع کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے دو کا بھی حساب کر لے، 15,000 گھرانے کا مطلب 60,000 آدمی۔ ایک ضلع میں 5,000 گھرانے کے لوگ چرچوں کو لاتے ہیں۔ مسلمان عورتیں برقع پہن کر چرچوں میں بیٹھتی ہیں۔ کب تک کان میں تیل ڈال کے سو گئے؟ نمازیں پڑھ کے بڑے خوش ہیں، میں تو پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں، انسانیت کی فکر کرو، امت کی فکر کرو، امت کے دین کی فکر کرو۔ اگر آج آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ بولتے نا آج محنت کر کے کچھ کمایا تو کل اولاد کو کام آتا۔ زمین خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، ایف ڈی کرا رہے ہیں۔ میں جائز ناجائز میں نہیں پڑتا، لیکن بتا رہا ہوں یہ سب کام ہم کر رہے ہیں، کئی کے لیے صاحب؟ اولاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، کیجئے، جائز طریقے سے کیجئے، لیکن کبھی یہ بھی سوچئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے اسلام پر بھی باقی رہیں، میرے بچے میرے نبی کے غلام بن کر رہے۔ آج وہ فکر ہے ہم کو؟ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ جس دن اٹھ گئے، جس دن آپ جاگ گئے، جس دن آپ اپنے علاقے میں کھڑے ہو گئے، اس دن یہ فتنے ختم ہوں گے۔ اس دن یہ فتنے ختم ہوں گے۔ آپ کھڑے ہو جائیے اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، ورنہ میدان محشر ہوگا۔ میدان محشر ہوگا، آدم سے لے کے آخر تک پوری انسانیت کھڑی ہوگی۔ کوئی نبی ہماری سفارش نہیں کرے گا۔
سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ جب ہم جائیں گے، اے اللہ کے نبی پانی چاہیے، اے اللہ کے نبی ہماری سفارش فرما دیجیے، وہاں صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، وہاں حضرت بلال بھی ہوں گے جن کو مکے میں پیٹا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دی جاتی تھی، جیسے بچے ڈبے اور ٹائر کھینچ کے لے جاتے ہیں، حضرت بلال ان کا کھلونا تھے، وہ مکے کی سرزمین پر گھسیٹے جاتے تھے۔ وہاں اسلام کے لیے شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوگی، وہاں حضرت عمار بھی ہوں گے، وہاں حضرت یاسر بھی ہوں گے، جن کے اوپر مکے کی سرزمین پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں وہ لوگ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اصبر یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو۔ وہاں یمامہ کے شہداء کی اولادیں کھڑی ہوگی، وہاں میدان بدر میں داد شجاعت دینے والے صحابہ کھڑے ہوئے ہوں گے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، وہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کیا صورت لے کے آیا ہے، ہم نے تو دین کے لیے اپنی بیویوں کے بیوہ ہونے کی پرواہ نہیں کی تھی، ہم نے دین کے لیے اپنے بچوں کو یتیم ہوتا دیکھ لیا تھا، یتیم ہونا گوارا کر لیا تھا، ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ہم نے دین کے نام پر اللہ کے بھروسے ہم گھر پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تمہارے زمانے میں نبی کا دین مٹتا رہا، تمہارے زمانے میں نبی کی نبوت پر ڈاکے ڈالے جاتے رہے، تمہارے دور میں لوگ رب ہونے کا اعلان کرتے رہے، تمہارے زمانے میں جھوٹے مہدی اور جھوٹے مسیح پیدا ہوتے رہے، تم نے کیا کیا؟ آج کیا منہ لے کے آئے ہو؟ ایک فقیر کی آواز کو سن کر اسے کچھ دینے کے دے رہے تھے، ایک راہ بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتانے کے لیے تیار تھے۔ اگر صحابہ ہم سے پوچھ لے کہ نبی کے دین کو تم نے ایک فقیر کا وزن بھی نہیں دیا، ایک چلتے مسافر کا وزن بھی نہیں دیا، آج کیا صورت لے کے آئے ہو؟ نبی سے شفاعت کی درخواست کرنے کے لیے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، آنکھوں میں چمک باقی ہے، ہاتھوں میں طاقت باقی ہے، پیروں میں چلنے کی قوت باقی ہے، اس سے پہلے کہ یہ سانسوں کا سلسلہ بند ہو جائے، یہ چمکتی دھمکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور یہ چلتا پھرتا جسم لاکھوں من مٹی کے نیچے دبا دیا جائے، اس سے پہلے نبی سے سچی وفاداری کرو، دین سے سچی وفاداری کرو، کھڑے ہو جاؤ نبی کے دین کی حفاظت کے لیے، تاکہ آخرت کی ذلت، آخرت کی رسوائی اور نبی کے سامنے شرمندگی سے ہم بچ سکیں۔ یہ تبھی ہوگا جب دل میں بچی کچی جو ایمان کی چنگاری ہے، اس کو ایک لاوا بنا کر ہم باہر نکلیں۔ میں یہ نہیں کہتا دکان چھوڑ دو، مکان چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، زمینداری چھوڑ دو، باغات چھوڑ دو، نہیں صاحب، ہر کام کیجئے، یہ سب کام ضروری ہے، ساتھ میں اسے بھی کیجئے، اسے بھی کیجئے۔ اگر ہم اپنے علاقوں میں کھڑے ہو جائیں اور ہم ان
کے بارے میں واقفیت حاصل کر لے اور اسلام کے صحیح عقائد کو جان لے تو پھر کوئی ہمارے اوپر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. کبھی اپنے بچوں کے ایمان کا جائزہ بھی لیجیے. نورانی قاعدہ اور مسجد کے امام سے قرآن پڑھا کر ہم بہت مطمئن ہیں. بولے پڑھا دیا قرآن، پڑھا دیا میں بچے کو، انہیں بھی پڑھ لی انہیں بھی پڑھ لیا، انہیں پڑھ لیا انہیں پڑھ لی، ختم ہو گیا. قرآن پڑھا دیے، بہت بڑا کارنامہ انجام دیے. میرے عزیز بھائیوں، دشمن جال لے کے پھر رہا ہے، اور ایک دشمن کئی کئی قسم کے فتنے. اسلام کے یہ غدار، اسلام کے یہ باغی ہمارے بچوں کا ایمان بگاڑ رہے ہیں، ہماری عورتوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، فتنے آپ کے جیب میں آ رہے ہیں. اس لیے علماء سے دین سیکھو، سوشل میڈیا سے دین مت سیکھو، اور ایک زندہ ضمیر مسلمان کی طرح جیو، ایک باغیرت مسلمان بن کے جیو. مجلس تحفظ ختم نبوت کی آواز یہی ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی، قرآن اللہ کی آخری کتاب، حضور کے بعد قیامت قائم ہونے تک آسمان سے اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کا لایا ہوا دین قیامت کا سور پھونکے جانے تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا. اس لیے اس دین پر چلنا بھی، اس دین کی حفاظت کرنا بھی، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا بھی، یہ تینوں ذمہ داری ہے. جب ہم ان جذبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز یہ فکریں رنگ لائے گی. اور جتنی محنت کر کے اتنے بڑے مجمع کو جوڑا گیا ہے وہ کام کا ہوگا، بامقصد ہوگا جب آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کو اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے منڈلوں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں کھڑے ہونا ہے. دین کا محافظ یہاں پر میں، اور میں رہتے ہوئے، میرے جیتے جی، میری موجودگی میں جب میری زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، میرے گھر پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، میری دکان پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، تو میرے دین پر کیسا قبضہ کرے گا؟ میری زمین پر حملہ نہیں کر سکتا تو میرے نبی کے دین پر کیسے حملہ کرے گا؟ میری جائیداد پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تو میرے نبی کے تاج ختم نبوت پر کیسے حملہ کرے گا؟ صرف غیرت کی ضرورت ہے، غیرت. اگر ہم اس غیرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میرے بھائیوں ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کرنا بھائی، اتنے فتنے ہیں کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، فتنوں سے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، فتنوں سے ٹکرانا ہے، ان سے ٹکرانا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا طریقہ ہو، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو، ہمارے ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہو. یہ دو قوتوں کے ساتھ، ان دو طاقتوں کے ساتھ ان فتنوں سے ہم کو ٹکرانا ہے، گھبرانا نہیں ہے. کفر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، یہ فتنوں کی کیا حیثیت ہے؟ 1400 سال سے اسلام کفر سے ٹکرا رہا ہے، ان فتنوں کی کیا حیثیت ہے؟ شرط یہ ہے ایک زندہ مسلمان، ایک باغیرت مسلمان، ایک سچا رسول اللہ کا وفادار بن کر، ایک اسلام کا سچا فالوور بن کر ہم جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان فتنوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اور جب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے یہ فتنے دھن دناتے ہوئے پھرتے رہیں گے. اسی لیے یہ
آپ کو چوکنا کرنے، آگاہ کرنے، باخبر کرنے، ہوشیار کرنے کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ اور اس ایک پروگرام سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں، لیکن ان کمزور کاندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ڈالو گے، کتنی ذمہ داریاں ڈالو گے؟ صرف یہی مسلمان نہیں ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ نبی صرف ان کے نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ قرآن صرف ان کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کے لیے بھی ہے۔ تو کچھ ذمہ داری آپ بھی تو اٹھائیے۔ ان جذبوں کے ساتھ آپ کو یہاں سے لوٹنا ہے، ان جذبوں کے ساتھ، اور یہاں سے جا کر اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے، اپنی گھر والی کو بھی بتانا ہے، اپنوں کو بھی بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو تم نے غداری کی ہے اپنوں کے ساتھ، غداری کی ہے۔ کہ اتنا اہم مسئلہ، ایمان کا مسئلہ، لیکن آپ نے دوستوں کو بتایا نہیں کہ میاں ایسے حالات ہے، ذرا چوکنا رہو۔ میں گیا تھا پروگرام میں، ایسا ایسا ہو رہا ہے، لہذا چوکنا رہو۔ اگر ہر آدمی اپنی زندگی کا مشن بنا لے، اب بچی ہوئی زندگی کو، باقی وقت جو بچے گا میں اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے اور دشمنان اسلام کی حفاظت کے میں خرچ کروں گا۔ اگر میں نبی کے زمانے میں ہوتا، بدر میں اپنی طاقت دکھاتا، احد میں اپنے جوہر دکھاتا، حنین میں اپنا مال لگاتا، احزاب میں اپنی طاقت لگاتا۔ میں جب نہیں تھا، اب ہوں نا، تو اب میں اپنے نبی کے دین کی حفاظت میں اپنا وقت لگا کر نبی سے وفاداری کا ثبوت دوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ یہاں سے لوٹیے تو یہ محنتیں کامیاب ہیں، یہ کوششیں کامیاب ہیں۔ ان علماء نے خون پسینہ بہا کر، دیہات دیہات پھر کر، چھوٹیوں کو ہاتھ لگا کر اتنے بڑے مجمع کو جمع کیا ہے، یہ کوششیں کامیاب ہوگی۔ اللہ آپ کو، مجھے قبول فرمائے، اور ان علماء اکرام کو، اور اس پروگرام کے کرنے کے سلسلے میں جن جن احباب نے جس جس حیثیت سے محنت کی ہو، پروردگار عالم اسے قبول فرمائے۔ اور اس مدرسے کو، جہاں یہ پروگرام منعقد ہوا، اس مدرسے کے ذمہ دار کو، یہاں کے سارے منتظمین کو، اور اس سارے انتظامات میں جنہوں نے جس جس حیثیت سے بھی حصہ لیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، مرزا غلام احمد قادیانی مرد آباد، مرد آباد۔ جزاکم اللہ خیر حضرات۔